کیا کریں گے تو ہدایت ملے گی؟ میں نے 4 باتیں نوٹ کی ہیں، یہ اگر آدمی کرتا رہے گا تو اس کی ہدایت باقی رہے گی، وہ کبھی ادھر ادھر انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز سبحان اللہ، ہدایت کی جو علماء نے لکھی ہے انگلیوں پر گن لیجئے، بچپن سے عقیدے کا علم دو۔ سبحان اللہ، بڑے ہونے کے بعد نہیں، بڑے ہونے کے بعد نہیں۔ پہلے بولتے تھے ہم ممبروں پر، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد سنتا نہیں ہماری بات، آج تو بالکل بھی نہیں سنتا بچہ۔ اور جو علماء نے جو مثال دی نا، درخت بچپن میں ٹیڑھا جا رہا ہے، اسے صحیح کر لو، بڑا ہونے کے بعد جب وہ ٹیڑھا چلا جائے گا کوئی راستہ نہیں کاٹنے کے سوا۔ ایسے لاکھوں بچے ہیں آج ٹیڑھے چلے گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، باپ کو مارتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ بچپن سے تعلیم دینا، کب سے تعلیم دینا ہے؟ بچپن سے۔ سبحان اللہ، ہمارے ایک بہت اچھے مدینے کے عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا، ہم بچپن سے سکھاتے ہیں، یہ فار کوئی نہیں بول رہا ہے، سبحان اللہ، بی فار، جی ہاں، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے ہمیشہ نبی کے اطراف رہتے، بچے اللہ کے نبی نے پہلے ہم کو یہ سکھایا، بعد میں یہ سکھایا، تعلمنا العقیدہ، ایمان، وبعد ذلك تعلمنا القرآن، قرآن بعد میں، غور سے سنو، قرآن بعد میں سیکھا ہم نے، پہلے ہم نے عقیدہ سیکھا۔ اللہ اکبر، بچپن سے پلا دو جی ذہنوں کے اندر، اللہ کون، اللہ کے رسول کون، قرآن کیا، ملائکہ کیا، صحابہ کیا، صحابہ کون۔ اگر اللہ کی قسم ممبر پر کھڑے ہو کر بول رہا، اگر کسی نے صحابہ کو ہیرو بنا لیا نا، یہ آج جتنے تمہارے ڈی پی ہیں بدل جائیں گے۔ صحابہ کون، خالد کون، ابو عبیدہ کون رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر صدیق کون، یہ بچپن سے چاہیے۔ کر کے دیکھو، گھر کا ماحول بناؤ، بڑا بہت اثر انداز ہے ماحول۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر، ماحول بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا ماحول اچھا بناؤ، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز علماء نے لکھا، عربی میں پڑھتا ہوں، الاعتصام باللہ، اس لیے کہ قرآن وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَهُوَ، جی اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دو۔ کوئی بھی مسئلے میں بولو مولوی صاحب قرآن و حدیث سے بتا دو، جو آدمی اس پہ رہے گا ہدایت پر رہے گا۔ عرفہ کا خطبہ کیا ہے؟ عرفہ کے میدان کا خطبہ، عرفہ کے میدان میں نبی نے ایک جملہ کہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک وہ 2 چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت پر رہو گے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ تیسری چیز نبی نے کہی نہیں کوئی بھی، قد ترکت فیکم امرین، اللہ اکبر، میں نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں تمہارے بیچ میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہیں ہدایت کوئی چھین نہیں سکتا جب تک کہ اسے تھامے رہو۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھے، اللہ صرف زبانی نہیں عملی بھی اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے۔ یہ دوسری بات میں یہاں ایک اعلان کر 2 چیزیں بول کے جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ علم کی بات آ رہی ہے، عمل کی بات آ رہی ہے، بچپن سے علم سکھانے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ یہاں سے علم ہوتا ہے، صبح کے درس ہوتے ہیں، شام کے درس ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ملے، میرے درس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے میرے درس میں، پھر امریکہ گئے الحمدللہ۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے پوری صحیح بخاری مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ کے زبان سے میں نے مرکزی مسجد 4 مینار میں سنی ہے، 2 بار سنی ہے۔ میں MBBS بھی پڑھتا تھا امبیڈکر میں، مگر میں عشاء کا درس نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ اکبر، روزانہ ایک حدیث۔ ہمارے والد کا دکان قریب تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا مجھے، ساری صحیح بخاری سبحان اللہ مولانا عبد المتین صاحب کی زبانی میں نے پوری سنی ہے۔ اور زندگی میں جب بھی ڈیسیشن لینے کا موقع آتا ہے مجھے ایک حدیث دماغ میں آتی ہے شیخ کی۔ اللہ اکبر، یہ دروس کو نارمل نہ سمجھے۔ میں ان کا ایک جملہ انہوں نے کہا، میں نے 10 جگہ کہا، پہلا کام سن جونس میں ملا ان کو MBBS پڑھنے کے بعد، سارا انٹرویو ہوا، ساری چیزیں صحیح ہیں۔ وہ دور میں MBBS پڑھنا بہت بڑی بات، آج بھی بڑی بات ہے، 2 سینگ آ جاتے کسی کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی سارا انٹرویو ہوا، داڑھی بڑی ہے، آخر میں فادر نے پوچھا سب کچھ صحیح ہے، یو آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن، داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ کہا مجھے جیسس سے محبت ہے۔
کہا ہے جی نوجوان ڈالو دماغ پہ زور، مجھے جیسس سے محبت ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، اور جتنی فوٹو تم نے ہمیں دکھائی ہے ایک فوٹو میں بھی بغیر داڑھی کے چہرہ نہیں ہے ان کا۔ فادر بولتے ہیں ہکا بکا رہ گئے، کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ، کہا یو آر سلیکٹڈ، یہی جواب دیا ہو، آپ منتخب ہو گئے ہو، آپ آ جاؤ، علم دین بچپن سے حاصل کرو۔ اور الحمدللہ یہ مسجد یہ کام کر رہی ہے۔ مسجد والوں کو نہیں معلوم ہے، یقین مانو یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کتنا فائدہ یہاں کے بچوں کو پہنچا ہے، نہیں معلوم ہے۔ میں مسجد رحمانی میں شروع میں گیا، کچھ بچے تھے، آج ایک ٹیکسس میں ہے، ایک بچہ پتہ نہیں واشنگٹن ڈی میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، الگ الگ ہیں۔ جب میں درس دے رہا تھا مجھے نہیں معلوم یہ بچے وہاں چلے جائیں گے، ہر سال فون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ پہلے اپنا گھر سنبھالتے تھے، اب پورا خاندان سنبھال رہے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں سمجھے آپ، اتنی دولت اللہ دے رہا ہے، سارا خاندان جو بھی غریب ہے سب کو سنبھال رہے ہیں، مگر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، جو بھی علم ملا مولوی صاحب وہ رحمانی سے ملا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ وہاں کم ہوں گے، اس میں زیادہ ہوں گے، اس مسجد میں ایسے زیادہ ہوں گے۔ جو بھی علم ہم کو ملا اس مسجد سے ملا۔ اللہ ایسی مسجدوں کو آباد رکھے ہمیشہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ذمہ داروں کے سینے میں اخلاص کی دولت اللہ بھر دے، اتحاد کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مسجدیں بہت کام کر رہی ہیں۔ ایک کام یہ بھی ہے ہر سال کرتے ہیں، غریب بچے جو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مسجد سے اسکالرشپ انہیں دی جاتی ہے، ساری ذمہ داری کے ساتھ، ساری امانت کے ساتھ۔ الحمدللہ مسجد والے اسے کلیکٹ کر کر تمہاری امانتیں لے کر وہاں دیتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے، غریب بچوں کے فیس بننے کا سلسلہ جاری ہے، علم کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، مسجد اسے سنبھال رہی ہے، آپ مسجد کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کام کے لیے آج کا جمعہ شاید مختص کیا گیا ہے۔ آپ آگے بڑھ چڑھ کر علم کے لیے، آپ نے مسجدوں کے لیے بہت دیا ہے، آپ علم کے لیے آگے بڑھ کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ دو باتیں، تلاوت کتاب اللہ کی کتاب پڑھنے سے کبھی انشاءاللہ گمراہی نہیں آتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ چوتھی بات، مساجد کی تعمیر کرنے سے، مسجد سے لگے رہنے سے، بہت بڑی بات ہے، مسجد سے لگے رہنے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہدایت ملتی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے۔ اللہ جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں اللہ انہیں صحیح راستہ دکھائے، اللہ جو مظلوم ہیں اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ اس وقت جو لوگ پریشان حال ہیں ڈاکیومنٹ کو لے کر، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آسانی فرمائے، اللہ ہر ایک کو آسانی فرمائے۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے ایک دوسرے کی، آپ سے میری گزارش ہے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اس بوجھ سے ان کو آزادی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے، جو بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں بدعت سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے، اللہ ہمیں رسول کا فرما بردار بنائے، اللہ والدین کا فرما بردار بنائے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنائے۔ اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔